جو بات پتہ چلتی جمعہ کے دن جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو جمعہ میں جو شریک ہو وہ نہا لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے تعلق سے فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا غسل الجمعۃ واجب علی کل مسلم، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، مطلب جس کی طاقت ہو، استطاعت ہو، صحت ہو، سہولت ہو، چیزیں مہیا ہو، حمام ہو، اور جو کچھ چیزیں انسان کو لوازمات لگتی ہے ایک نہانے کے لیے، اگر وہ سب ہو تو پھر نہانا۔ تو جمعہ کے دن کچھ نہ ہو تو کم از کم جمعہ کو نہانا ہے، غلط فہمی کی کوئی شکایت نہ ہو کہ صرف جمعہ کو نہانا ہے، کچھ نہ ہو تو، چونکہ عرب کے علاقوں میں پانی کی قلت تھی، تو اگر کوئی انسان پانی کی قلت بھی ہو تو اتنا پانی ہفتے بھر میں سیو کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے کہ ایک بار تو بھی کم از کم نہائے۔ الحمدللہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں یہاں پانی کی بکثرت فراوانی ہے، اور جس علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ بھی رہے تھے آج وہاں بھی پانی کی بہت زیادہ فراوانی ہے، بہت آیت ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایک دن آڑ نہاتے ہیں، کچھ لوگ صحت کی وجہ سے 2 دن آڑ نہاتے ہیں، کچھ لوگ صحت کی خرابی کی وجہ سے 3 دن آڑ نہاتے ہیں، مطلب ہفتے میں 2 بار ان کا ہوتا ہے، انسان کی صحت ہوتی ہے، حالات ہوتے ہیں، جسمانی کیفیت ایسی نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی کہ ہر بار نہا سکے، بڑھاپا ہے ساتھ نہیں دیتا ہے، صحت کی کمزوری، جوان ہے لیکن بیمار ہے، بہت چیزیں ان کم از کم ایک بار، اور جمعہ کے دن تو خاص طور سے عادت کے لیے، تاکہ بچوں کو عادت ہو، بیوی کو عادت ہو، گھر والوں کو عادت ہو، سب کوشش کرے کہ جمعہ کے دن نہائے، یہ پہلا کام ہمیں جمعہ کے دن کرنا ہے۔ اور اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے تو وہ کوشش کرے کہ رات اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، اس لیے کہ غسل جنابت جمعہ لینے کا بھی ایک فضیلت ہے، انشاءاللہ آگے آئیں گے وہ فضیلت ہے۔ تو عام آدمی بھی غسل لے، بچے بھی غسل لے، بڑے بھی غسل لے، سہولت ہوتا ہے کہ انسان جنابت کی حالت میں ہو، خود بھی نہائے اور اپنی بیوی کو بھی نہلائے، یہ معنی ہے اس کا۔ بہرحال دوسری چیز جو بہرحال ہم یاد رکھیں گے جمعہ کے دن جو کرنے کی، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے، اور خوشبو کا استعمال کرے، اور تیل کا استعمال کرے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں، علی کل مسلم غسل یوم الجمعۃ، کہ ہر مسلمان پر جمعہ کے دن غسل ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَيَلْبَسُ مِن صَالِحِ ثِيَابِهِ، اور جو اس کے کپڑوں میں اچھے کپڑے ہو ان کپڑوں کو وہ جو ہے اچھے کپڑوں کو اپنے زیب تن کرے، مطلب اپنے اوپر ڈالے یا وہ پہنے، مطلب آپ کے پاس جو کچھ کپڑے ہیں ان میں جو بیسٹ کلوتھس ہے، جو سب سے اچھے کپڑے ہیں، ان کپڑوں کو آپ اپنے جسم پر ڈالے، اس لیے کہ جمعہ کا دن ہے۔ وَإِن كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ، اور پھر آگے فرماتے ہیں اور اگر کسی کو اللہ نے خوشبو میسر کی ہے، کہ تو خوشبو بھی اس زمانے میں بہت مشکل ہوتی تھی انسان کے، اور آج بھی بہت سے لوگ نہیں لگا پاتے، تو اگر اللہ نے خوشبو میسر کی ہے تو ضرور پھر خوشبو کو لگائے۔ ایک روایت میں تیل کے الفاظ بھی آتے کہ تیل لگائے اور خوشبو لگائے۔ تب جمعہ کا دن ہے، غسل لیا، بس جتنے اچھے کپڑے ان کپڑوں کو آپ ڈالیے، اپنے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جو ہے خوشبو لگائے، اور اللہ نے میسر کیا ہے تو خوشبو اور تیل کا ضرور جو ہے استعمال کریں۔ اسی طرح جو باتیں حدیث میں ملتی ہے جمعہ کے دن کرنے کی وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے، یہی بھی روایت سے میں نے آپ سے کہا کہ جو نکاح شادی شدہ اور سہولت ہو تو جو ہم بستری کرے تاکہ پھر وہ جنوبی ہو اور غسل جنابت کرے۔ تو حدیث کے الفاظ سنیے، جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پہلے وقت میں ہی چل پڑے، غسل جنابت کیا اور اول وقت میں جمعہ کی کہاں چل پڑا؟ مسجد کی طرف چل پڑے، تو گویا اس نے اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا، ایک اونٹ ذبح کیا، ایک اونٹ صدقہ کیا، جو کچھ اللہ کے تقرب میں، اللہ کے نزدیک۔ پھر فرماتے ہیں اور جو دوسرے وقت جائے، مطلب جو اول وقت میں نہیں گیا، سیکنڈ فیز میں گیا، دوسرے وقت میں جائے، تو اسے ایک گائے اللہ کی تقرب میں، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے اندر اس نے کیا، ایسا اس کو ثواب ملے گا۔ پھر آپ نے فرمایا اور جو تیسرے وقت میں جائے، گویا ایک سینگ والا مینڈا، سینگ والے مینڈے کی فضیلت یاد رکھیے، ذبح کا سینگ والا مینڈا اللہ کے تقرب میں اس نے خرچ کیا یا دیا۔ اس کے بعد فرماتے اور ایسا شخص جو چوتھے وقت میں جائے، بہت ہی قریب خطیب چڑھ گیا، چوتھا وقت بالکل ایک دم نماز سے قریب، چوتھے وقت میں جائے تو اس کی مثال ہے جیسا اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں قربان کی، اور جو پانچویں وقت میں گیا، دا لاسٹ کمرس جس کو بولیں گے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک مرغی کا انڈا اللہ کی راہ میں قربان کیا یا صدقہ کیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں دیا، اور جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے، ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، تو فرشتے جو دروازوں پر ہوتے ہیں، جو اندر داخل ہونے والوں کے نام لکھتے رہتے کون کون جمعہ کے لیے آ رہا ہے، وہ رجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر خطیب کا تذکیر، جو خطیب نصیحت اور وعظ کرتا ہے، وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو گویا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کو خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنے والا ففتھ ہے کہ تو اس کو انڈے کا ثواب مل رہا، تو ظاہر سی بات ہے اول آنے والا بہت جلدی آ رہا ہے، اذان سے پہلے داخل ہو جا رہا ہے،
ہو سکتا ہے دوسرا نمبر اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے، تیسرا دوسری اذان کے وقت داخل ہو رہا ہے جو خطیب چڑھ رہا ہے، لیکن یہ تمام لوگ جو ہے خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آ رہے ہیں، اس کے بعد تو فرشتے اپنے رجسٹرز بند کرتے ہیں اور آ کر واعظ و نصیحت سننے بیٹھ جاتے جو خطیب دے رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کوشش کیجئے جمعہ کے دن جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم چل پڑے، ہے نا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، چیزوں کی اہمیت جب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، تو لوگوں کو اول جانا دوم جانا اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھتی، ایسا ہوتا ہے نا، بس نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ کرکٹ میچ ہے، انٹرنیشنل لیول پہ چھوڑ دیجئے، لوکل اسٹیٹ میچ ہے اور میرے پاس کچھ ٹکٹس ہے، اب ٹکٹس ایسے ہے کہ وہ تو ایک اسپیشل وی آئی پی لان ہوتا ہے، اس کے بعد جنرلی اسٹیڈیمز میں نمبر سے نہیں ہوتے ہیں، لوگ ترتیب میں بٹھاتے جاتے جیسے لوگ آتے ہیں، تو جو سب سے وہ لائیں گا وہ سب سے نزدیک کی سیٹ پائیں گا اور سب سے نزدیک سے گیم دیکھ سکتا ہے۔ تو وہاں کیسا اجلت کرتا ہے آدمی کہ جلدی جا کر وہاں بیٹھیں گے تو نزدیک سے دکھیں گا۔ کوئی سیلیبریٹی آ رہا ہے، کوئی ایسا شخص جو سٹار ہو، چاہے سپورٹس کے اندر ہو یا فلموں کے اندر فلاں ہو، تو اس کو دیکھنے کے لوگ کیسے آگے کھڑے ہونا پسند کرتے، اس کے لیے جو ٹکٹ جو قیمتیں ہوں، ہے نا، اول، چونکہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جمعہ کی بھی اہمیت سمجھیے، اس کو اہمیت دیجیے کہ آج تو جلدی جانا ہے، دوسروں سے آگے پہنچنا ہے، ممبر سے نزدیک بیٹھنا ہے، خطیب کے نزدیک بیٹھنا ہے تاکہ وہ دکھے مجھے، اس کو میں غور سے سنوں۔ بہت اہم ہے اندر کی۔ تو کتنی باتیں آ گئی اس حدیث کے اندر، جنابت کا غسل لے، جلدی جائے، 5 وقت بتا دیے گئے، پہلے وقت میں جانے والا اونٹ کی قربانی کی برابر ثواب، گائے کی قربانی کی ثواب، مینڈے کی قربانی کا ثواب، مرغی اور پھر انڈے کا آخری، اور اس کے بعد تو پھر رجسٹر کلوز ہے، فرشتے جا کر سنتے بیٹھ جاتے ہیں جو خطیب واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہم کو جمعہ میں کیے جانے والے اعمال کے تعلق سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنی نوافل آسانی سے ہو سکے اتنے پڑھے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ آپ جمعہ کے لیے داخل ہوئے مسجد میں، جتنے نوافل آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنے نوافل جمعہ کے دن پڑھنے کی آپ کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح غسل کرتا ہے، ٹھیک، بہت پرفیکٹلی اپنے جو وضو کو کرتا ہے اور تیل یا خوشبو لگاتا ہے، سر میں تیل لگاتا ہے، جسم پہ خوشبو لگاتا ہے، پھر مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور 2 آدمیوں میں فرق نہیں کرتا، مسجد میں جب پہنچتا ہے تو اس کو ہٹا کے نہیں جاتا ہے، جہاں جگہ ملی وہاں رکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آگے والوں نے اگر صفیں چھوڑ دی تو آپ پیچھے کر دیں گے، پھر تو آپ ان کو توڑ کر جائیں گے، لیکن آگے فل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ جاتے ہیں، ان کو منع کیا گیا ہے، ٹھیک۔ سب بندی کے آداب یہی، پہلا آنے والا پہلا بیٹھیں گا، دوسرا آنے والا پھر ترتیب میں ہوں گا، ٹھیک۔ ہاں بس دینی مجالس میں الٹا ہوتا ہے، لوگ پیچھے سے بھرتے ہیں، دنیا مجالس آگے سے بھرتی ہے، کھانے میں آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں، دعوت میں اگر دروازہ کھل رہا ہے تو آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں، آگے، لیکن دینی مجلس میں اگر کوئی دروازہ کھل رہا ہے تو اور جمعہ کے دن تو جب دوسری اذان کے بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بولتے دکان چھوڑ کے بھاگتے آتا ہوں، چونکہ آپ میں معلوم ہو گیا اب خطیب ختم کیا، اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور اتنے 10-15 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہوں۔ دینی مجالس میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں، دنیائی مجالس میں آگے، منسٹر آ رہا ہے آگے رہنا چاہتے ہیں پیچھے رہنا چاہتے ہیں، آگے رہنا چاہتے ہیں، ہاں کوئی عالم دین آ رہے ہیں تم مل لو میرے کیا ضرورت ہے نا، یہ لوگ ویسے ہی بور کرتے، عالم دین یہ بتاتے ان سے ملنے کے لیے، سمجھ رہے آپ؟ تو ہم نے دین کو سیکنڈ دیکھیے، ہم نے انکانشیسلی بولیے سمجھداری سے یا غیر سمجھی طور سے دین کو دوسرا تیسرا پتہ نہیں کیا درجہ دے دیا، جبکہ سب سے اول ہونا چاہیے تھا، ٹھیک۔ تو آپ فرماتے ہیں مسجد پہنچتا ہے، 2 آدمیوں میں فرق نہیں کرتا، ان کو ہٹاتا نہیں ہے، اور جو اس کے لیے مقدر ہے نماز پڑھتا ہے، مطلب نوافل ادا کرتا ہے، اسی سے میں نے کہا جتنی ہو سکے اتنی نوافل میں اضافہ، مقدر پڑھتا ہے، پھر امام کے خطبے میں خاموش رہتا ہے، کوئی آواز نہیں کرتا، سنتا ہے غور سے، خاموش رہتا ہے مطلب غور سے سنتا ہے، رہتا ہے، تو اگلے جمعے تک اس کے گناہ تمام معاف کر دی جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ کبیرہ گناہ کوئی نہ کریں۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر نماز میں آتا ہے، اول آتا ہے، نہا کر آتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تیل لگاتا ہے، جلدی پہنچتا ہے، لوگوں میں فرق نہیں کرتا، جہاں جگہ ملی بیٹھ جاتا ہے، غور سے خطیب کو سنتا ہے، خطبے پہ وہ کرتا ہے، جتنی ہو سکے اتنی نافل نماز اضافہ کرتا ہے، تو اللہ آنے والے جمعہ تک کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، صغائر صرف یہ ضروری ہے کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کرے، ہے نا۔ کتنی فضیلت ہے جمعہ کی، اور کیے جانے والے اعمال بھی دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں، اس لیے میں نے فضیلت میں الگ سے روایتیں نہیں رکھی، یہ فضیلت بھی ہے اور کیے جانے والے اعمال بھی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو بات پتہ چلتی حدیثوں سے کہ کیا کرنا ہے جمعہ کے دن، وہ یہ ہے کہ امام کے آنے پر گفتگو ترک کر دینا اور کسی چیز سے کھیلنا نہیں ہے۔ مطلب امام آ رہا ہے تو انسان بیٹھتا ہے، کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے کہ یہ کر لو، کچھ ہوتا ہے ایسا، کبھی خالی وقت ہے، جلدی پہنچ گئے نا، جماعت ہے سمجھ لیجیے جمعہ کی کھڑی 1:15 بجے اور کوئی انسان 12 بجے پہنچ جائے جبکہ ابھی اذان بھی نہیں ہوئی دوسری، تو وہ بیٹھ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، کوئی چیز ضروری اگر اس کو سمجھتا ہے، کسی کو بات نصیحت کر دے کچھ بیٹھے بیٹھے، لیکن اب خطیب آ گیا تو بالکل خاموش،
اور خطیب جب آ گیا اور ممبر پر پہنچ گیا تو خاموشی اختیار کرنا آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ والامام یخطب انصت فقط لغوت، اگر تو نے مطلب اتنا خاموش رہنا ہے کہ اگر تو نے جب امام آ جائے ممبر پر اور خطبہ دے اور اپنے بھائی سے یہ کہا خاموش رہو، تو تو نے لغو کام کیا، تو نے اپنے جمعہ کو ضائع کر دیا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو کہہ رہا ہے خاموش رہو، تو اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں بڑی حکمت ہے، بڑی حکمت ہے۔ ایک آدمی مسجد میں آ کے نیوسنس کریٹ کر رہا ہے، کچھ ہی باتیں کر رہا ہے نا، لیکن اس کی آواز ایک آدمی کی ہے۔ اب اگر پوری مسجد بولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پوری مسجد نیوسنس کریٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ حکمت کیا کہی گئی؟ اس کو کہنے دو، تم کچھ مت کہو اسے، اس لیے کہ اگر تم اس کو خاموش کہو گے خاموش بیٹھو، تم نے لغو کیا۔ پھر ایک بچہ چلا رہا ہے، ایک کی آواز ہے، اگر اس کو بڑا بچے گا چپ جمعہ کی نماز خاموش بیٹھ، اس سے ہوں گا کیا؟ دو ہوں گے۔ پھر وہ دوسرا دے گا جمعہ ہے نا، تم کو سمجھتا نہیں کہ خاموش رہنا۔ تیسرا بولیں گا ارے یار تم لوگ پورے آواز کر رہے، جمعہ کے دن خطیب کھڑا ہے۔ پھر خطیب پریشان ہے، کہیں کیا چل رہا ہے اس مسجد کے اندر یار، کوئی سننے کو تیار ہے نا۔ تو کیسی حکمت ہے کہ کوئی کسی کچھ نہ کہے، آٹومیٹک سب خاموش ہو جائے، کوئی آواز کر رہا ہے کرنے دیجیے، آپ خاموش رہیے، آپ کی خاموشی اس کے لیے دلیل ہے خاموش ہونے کی۔ تو اتنا جمعہ کا ادب ہے اور اتنا خطیب کی خطبہ دیتے وقت خاموش رہنا ہے کہ آپ کسی کو اس کی غلطی پر ٹوک بھی نہیں سکتے یا اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے تم خاموش بیٹھو، اس لیے کہ تمہارا یہ بولنے سے پوری مسجد ڈسٹرب ہونے والی خاموش۔ تو تم نے بھی لغو کیا، اور آگے روایت میں آئیں گا جس نے لغو کیا جمعہ کے دن اس کی جمعہ نہیں ہوتی ہے۔ پھر اتنی اہم بات ہے نا، بالکل آواز نہیں کرنا ہے، خاموشی سے بیٹھنا ہے، ٹھیک، اور کسی قسم کی چیزوں سے کھیلنا نہیں۔ ایک روایت میں فرمایا جو جمعہ کے دن نماز کے لیے آئے اور کنکریوں سے کھیلے، چونکہ اس زمانے مسجد نبوی ریت تھی، اس میں ریت تو کنکری ہوتی ہے اس کے اندر، کنکریوں سے کھیلے، اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں۔ اب آج کے زمانے میں چٹائی سے کھیل سکتے ہیں، ہے نا، کچھ بھی مطلب نماز کا وقت ہے اور کچھ بھی پتہ نہیں عجیب و غریب لوگ جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو یہ لغویات ہے، یاد رکھیے۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں نے دیکھا کہ اے سی چل رہا اور اے سی نیچے سے کالمز میں سے ہوا آ رہی ہے اس کے اندر، تو ایک جناب وہ نماز خطبہ خطیب دے رہا ہے اور وہاں کھیل رہے، ہوا اتنی اچھی دستی سکھا رہے ہیں، پھر اس پہ کھیل رہے ہیں، وہ دستی اڑ کر اوپر آ رہی ہے، اس کو وہ کر رہے ہیں، پھر ان کے بچے نے بھی دیکھ لیا، اس نے بھی ٹیشو پیپر لا کے اندر ڈال رہا ہوا، ہوا نکل کے آ رہی ہے اسے، یہ بھی لغو ہے۔ شطرنجیوں سے کھیلنا لغو ہے نا۔ اسی طرح کنکریاں اگر آپ کسی میدان میں پڑے تو لغو ہے، کسی چیز کو بیٹھے بیٹھے آپ بس کریدتے رہتے، یہ سب لغو ہے۔ مطلب یہ کہ کانشیسلی یا انکانشیسلی خطبہ سننا ہے، تم کہیں بھی اپنے ہاؤ باؤ ہاتھ پیر کہیں بھی نہ ہو، پورا کانسنٹریٹ خطیب کی طرف۔ اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی چیز سے انسان کھیلیں گا تو اس کا تھوڑی کنسنٹریشن ادھر رہے گا، ہے نا۔ تو کہا کھیلنے سے بھی منع کیا اور خاموش بٹھانے سے بھی منع کیا۔ اسی طرح آپ نے اور فرمایا اور کہا من مسل حسا فقط لگا ومن لگا فلا جمعۃ لہ، جس نے جو ہے کنکریوں سے کھیلا جمعہ کے دن، کیونکہ اس زمانے کنکریاں تھیں، تو اس نے جو ہے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا۔ کتنی اہم بات ہے نا، کتنی اہم بات۔ اب ہمارے پاس اللہ رحم کرے کچھ لوگوں کو تو ہند پاک میں ہم دیکھتے عادت ہی ہوتی ہے صرف چلانے کی، مسجد میں یہ نہیں ہے چٹائی لاؤ، یہ فلاں کرو۔ آپ کر سکتے جمعہ میں چٹائی میں کمی ہے، آواز برابر نہیں آ رہی، لیکن یہ بالکل خاموشی سے آپ جائیں گے، چھٹے لائیں گے، بچھائیں گے، چونکہ ضروری ہے باہر گرمی ہے، دھوپ کی شدت ہے، آدمی نیچے نہیں بیٹھ سکتا، لیکن چلانا، چیخنا، پورا مینجمنٹ اپنی جو ہے پورا جس کو کہیں گے لیڈرشپ دکھانا شروع کر، جمعہ چل رہا اور لیڈرشپ چل رہی ان کی طرف، یہ بچھاؤ، سمجھتا نہیں کہ میں اتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں، یہ ان کا اپنا چلتے رہتا ہوں۔ یہ جمعہ کے بعد بھی ہو سکتا ہے، یہ بعد میں مینجمنٹ کو بولا جا سکتا ہے، اتنے ہی شدت سے بولا جا سکتا ہے، بعد میں تو لوگ اور زیادہ ہوں گے اگر آپ کو لوگوں کو بتانا ہی ہے تو، لیکن وہاں ہم کرتے چونکہ ہم کو ادب ہی نہیں پتا جمعہ، ٹھیک، تو کہا پھر اس نے لغو کیا، اور جس نے لغو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت آتا ہے جب امام خطبہ دے رہا ہے تو اسے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا ہے اور پھر نیچے بیٹھنا ہے، سیدھا نہیں بیٹھنا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا، اور آپ کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک شخص آیا، آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم اليوم الجمعۃ والامام یخطب، کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو آپ نے فرمایا فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما، کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جب خطیب خطبہ دے رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ جو ہے 2 رکعتیں پڑھ لے، ہلکی پڑھے، لیکن بہت لمبی نہیں، ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور وہاں جو ہے بیٹھ جائے، تخفیف کے ساتھ ہلکی 2 رکعتیں پڑھ لے اور پھر بیٹھ جائے، ہے نا۔ کیا فرمایا آپ نے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو، امام خطبہ دے رہا ہو تو تم 2 رکعتیں ہلکی پڑھو اور پھر کیا کرو وہاں بیٹھ جاؤ۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، خطبہ چل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے،
تو پھر وہ خطبے میں آتا ہے ایسا جھکتے جھکتے آتا اور اندر گھس جاتا خطبے میں. اس کے بعد پھر خطیب خطبے کے بعد، اچھا یہ خطبہ اردو ہے عربی بھی نہیں، یہ بولتے ہیں جس نے نماز نہیں پڑھی پڑھ لے، تو پھر سب پوری مسجد اٹھ جاتی. اور ایسا لگتا ہے کبھی کوئی نیا آدمی کو جماعت کھڑی ہو رہی ہے وہ بیچارہ کھڑے ہو جاتا ہے، اگر سمجھو وہ غیر اردو زبان کا آدمی ہے اس کو لگتا ہے سب کھڑی ہو رہی ہے، وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. بعد میں دیکھتا سب اپنی اپنی نماز باندھ رہے ہیں، ہر آدمی اپنے نہیں کر رہا. اور اس عمل کی وجہ سے کہ دوران خطبہ ہمارے پاس روکا جاتا ہے نماز پڑھنے سے، جبکہ رسول اللہ نے حکم دیا. بلکہ آپ ایک بار جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آ کر بیٹھ گیا، آپ نے کہا یہ شخص نماز پڑھ لے پھر بیٹھ. وہ شخص کھڑا ہوا، نماز پڑھا اور پھر بیٹھ گیا. آپ نے اسے پڑھنے کا حکم دیا نماز، تاکہ وہ تحیۃ المسجد پڑھے اور اس کے بعد بیٹھے. ہمارے پاس یہ حال ہے کہ کوئی آ کر اگر نماز پڑھو، ارے خطبہ چلا رہا ہوں اردو. ویسے خطبہ جمعہ کے 2 ہونا چاہیے، ہمارے پاس خطبہ جمعہ کے 3 ہوتے ہیں، ہے نا. ایک اردو میں پہلی اذان کے بعد ممبر سے نیچے، ایک عربی میں دوسری اذان کے بعد ممبر کے اوپر، پھر خطیب بیٹھتا ہے بیچ میں ایک بار پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ تیسرا ہوتا ہے، مطلب دوسرا خطبہ عربی میں ممبر پہ سے. جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں خطبے صرف 2 ہوا کرتے تھے. دوسری اذان کے بعد، مطلب معاف کرنا آپ کے زمانے میں تو دوسری اذان نہیں ہوتی، ایک ہی ہوتی. اذان کے بعد خطیب کھڑا ہوتا سیدھا ایک، اس کے بعد بیچ میں بیٹھ کر اٹھتا 2. تو دوسرے خطبے کی مطلب پہلا جو اردو میں ہے، جو کہ خطبہ ہے ہی بھی نہیں مسنونہ، جو ممبر سے ہٹ کر کرسی بیٹھ کر ایک ساتھ دیتے رہتے ہیں، جبکہ سنت ہے کہ ممبر پہ چڑھ کے دیا جائے، یہ ایک نئی بدعت ہے ہمارے پاس جو ایجاد کر دی گئی. اور حد یہ ہے کہ پھر اس میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے آپ. اور چونکہ بعد میں اعلان ہوتا ہے کہ جس نے نفل نہیں پڑھی پڑھ لے، سب اٹھ کر پڑھتے ہیں، تو جو پہلے آتا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ بعد میں سب پڑھیں گے تو اچھا لگتا اپن بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے بھی نہیں پڑھتا ہے، ایک سنت تو ختم کرتا ہے، جمعہ میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے کہ پڑھ لو، تو پھر سب کھڑے ہوتے ہیں، پوری مسجد ایسی کھڑی ہوتی ہے جیسا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے، لیکن سب اپنی اپنی پڑھتے ہیں. پھر خطبہ اذان ہوتی ہے اور پھر خطبہ آتا ہے. کیسے ہم سنتوں ختم کر رہے ہیں ایک کے بعد ایک. کر لیے تو کیا ہوا، بیٹھ گئے تو کیا ہوا، بس یہی تو مسئلہ ہے نا. تو امام خطبہ دے رہا 2 رکعت پڑھ کے بجائے. اسی طرح جو ہے جو شخص مسجد میں بیٹھنے والوں کی جو ہے گردنیں پھلانگتے ہوئے نہ آئے، اور نہ ہی ان کے درمیان فرق کر کے بیٹھے. اس لیے کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص جمعہ کے لیے اور گردنیں پھلانگتے ہوئے، وہ اوپر سے پیر ڈالتے ہوئے آنے لگا. آپ نے فرمایا اور کہا اجلس فقط ازیت، بیٹھ جا، تو نے تکلیف دی لوگوں کو. اور وہ بیٹھ گیا، کیونکہ تکلیف دینے والی بات ہے. اسی طرح جو ہے جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا یاد رکھیے حرام ہے، دکانیں بند کرنا. اس لیے کہ اللہ نے کہا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب تم اے لوگو ایمان لانے والو اذان سن لو جمعہ کی، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، نماز کی طرف دوڑو، خطبہ سننے کے لیے دوڑو، اور اپنے تجارت کو بند کر دو. تجارت بند کرنا، یہ کرنا حرام ہے اور بند کرنا واجب ہے ہم پہ. اسی طرح جمعے کے ادب، فضیلت اور جو چیز ہم کرنا ہوئی کہ جمعہ کے رات اور دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے کبھی بھی جب بھی موقع ملے. رات اور دن سے مراد جمعرات، ہمارے پاس چونکہ وہ جمعرات، وہ جمعے کی رات کو بولتے ہیں جمعرات، اور جمعہ کا دن، اور رات پہلے آتی اسلام میں، دن بعد میں. تو جمعرات جب گزر جاتا ہے، اس کی جو رات آتی ہے وہ ہوتی جمعے کی رات، اور دن تو سورہ کہف ان میں سے کبھی نہ کبھی پڑھنا چاہیے. اس لیے کہ آپ نے فرمایا اور کہا، مستدرک حاکم کی روایت اور صحیح، آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء لہ من نور ما بین الجمعتین. جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نور اس کے لیے جو ہے چمکتا رہتا ہے. تو کوشش کرے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرے. اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جمعہ کے دن اور رات، یہ بہقی کی روایت ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، جمعہ کے دن اور رات کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو. جو اس کی تعمیل کریں گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی بنوں گا. جمعہ کے دن خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہیے. اسی طرح جمعہ کے دن کثرت سے زیادہ دعا کرنی چاہیے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے، صحیح مسلم کی روایت، ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس سے مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. کچھ علماء نے لکھا یہ خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے لے کے اترنے تک کا بیچ کا وقت ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ، اور اس کے تعلق سے جو روایت ہے وہ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، جمعے کے دن تمہارا بہترین دنوں میں سے، جمعے کے دن تمہارے بہترین دنوں میں سے، لہٰذا اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اس دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. کیونکہ دوسری حدیث میں تفصیلی الفاظ ہیں کہ ایسے اللہ نے مقرب فرشتے رکھے ہیں، جب مجھ پر درود بھیجا تو اس کو جمع کر لیتے ہیں اور وہ مجھ پر پیش کرتے. غائب کی بات ہے، کچھ علماء لکھتے ہیں غائب میں پیش ہوتا ہے اور کچھ لکھتے روز قیامت وہ پیش کر دیں گے. یہ فزیکل پریزنس سے پیش ہونے والی بات نہیں ہے. لیکن چلیے آگے بڑھتے ہیں.
تو مجھ پر پیش کیا تھا، تو خوب کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجے۔ امام بحقی نے ایک روایت میں یہ الفاظ نقل کیے، وہ یہ: جمعرات اور جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو۔ جمعرات سے مراد جمعے کی رات سے لے کر جمعہ خاتمے تک مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو، مطلب جیسی تھرسڈے کی مغرب ہوتی ہے، جمعرات جس کو ہم بولتے ہیں اس کی مغرب ہوتی ہے، کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کثرت سے درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کو خاص طور سے بھیجنے کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور اس کی حکمت بیان کرتے فرماتے اور کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، یہ جو ہے زاد المعاد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے سردار ہیں اور جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے اس دن درود بھیجنے کی جو خوبی ہے وہ کسی اور دن میں نہیں۔ انسانیت کے سردار پر دنوں کے سردار میں درود بھیجنا جو خصوصی اس دن ہے وہ کسی اور دن میں نہیں۔ پھر وہ لکھتے ہیں اس میں ایک اور حکمت بھی ہے کہ امت نے دنیا و آخرت میں جو بھی بھلائیاں پائی ہے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ سے پائی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کر دی، اور انہیں جو سب سے بڑی عزت حاصل ہوگی وہ جمعہ کے روز ہوں گی۔ اس دن وہ انہیں جنت میں ان کے گھر میں اور ان کے محلات کے طرف بھیجے گا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ ان کے لیے مزید جزا کا دن ہوگا اور یہ ان کے لیے دنیا کی عید کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کے تمام درخواستوں اور ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور کسی سائل کو رد نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو ان ساری باتوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی توسل سے توسط سے جو ہے حاصل ہوا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی تھوڑی سی ادائیگی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس دن اور اس کی رات آپ پر بکثرت درود بھیجیں۔ ٹھیک ہے، جمعہ کا دن سردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار، جمعہ کے دن ہم جنت میں داخل ہوں گے، جو سب سے بڑی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ یہ تمام کا راستہ جنت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے سے ہم کو ملا، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت سے درود بھیجیں۔ یہ اس کا ایک چھوٹا سا میں نے جس دیا جو میں نے پڑھا، بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے۔ تو کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن درود بھیجنا چاہیے۔ سب سے افضل درود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جا سکتا ہے وہ کون سا ہے؟ درود ابراہیمی، وہ درود جو آپ اور میں کس میں پڑھتے ہیں؟ نماز میں۔ تو آپ دوسرے درود اگر آپ کو علم ہو نہ ہو تو چھوڑ دیں، یہ سب سے اچھا درود ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ کثرت سے یہ درود پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرے، اور جب آپ پڑھتے ہیں تو خود بخود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے، یا فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو ایسے درودوں کو لے کر نبی کے پاس پہنچا دیتے ہیں یا دیں گے یا جو بھی ہے، کیونکہ غائب کا معاملہ کیسے ہوتا ہے واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال ہمیں کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اہم نکات تھے جو میں نے مناسب سمجھے آپ کے سامنے جمعہ کے تعلق سے رکھوں، تاکہ اس کی فضیلت، اس کی قدر، اس کی منزلت، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے جو ہے انسانوں میں، مسلمانوں میں جاگے، اور اس دن کو صرف ہم چھٹی ملتی ہے تو انجوائے نہ کریں، بلکہ اس دن کو جبکہ ہم کو چھٹی اگر مل رہی ہے تو ڈبل فائدہ اٹھائے اس دن کا، وہ اس اعتبار سے فائدہ اٹھائیں کہ اس دن ہم خوب زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں، وہ سارے اعمال کریں جو کتاب و سنت نے بتایا ہے۔ یاد رکھیں جمعے کی نماز کا خاص اہتمام کریں، کبھی نہ اس کو چھوڑے، کثرت سے درود بھیجے، سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، یاد رکھے۔ اسی طرح اس کے اندر ایک گھڑی ہے، اس گھڑی کو پانے کی کوشش کرے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو۔ اس کے علاوہ بھی آپ پورے جمعہ میں دعا مانگ سکتے ہیں، پورے جمعہ میں استغفار ہو، تو عام باتیں کبھی بھی کر سکتے ہیں، جمعہ چونکہ افضل ہے تو بہرحال اس میں کی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تاکہ انشاءاللہ عزیز اس جمعے کا صحیح فائدہ اٹھا سکے۔ عورتوں سے بھی گزارش کروں گا اگر انتظام ہو تو ضرور مسجد جائے تاکہ جمعے کی نماز میں حاضر ہو، تاکہ دین کا علم سیکھے، اجتماعیت سے جڑے، تاکہ ایک شعور امت کے اعتبار سے ہمیں جاگے، ورنہ امت کا شعور نہیں، ہر کوئی انڈیویجول لائف گزار رہا ہے، عورتوں میں خاص طور سے، تو امت کا شعور جاگے۔ اور انتظامیہ سے کہوں گا عورتوں کے لیے بھی نظم کرے، کیونکہ نماز جمعہ کے اندر سب سے افضل اعمال میں سے ایک سب سے عظیم عمل ہے۔ تو نماز جمعہ ہوا، سورۃ الکہف ہوا، دعا کی شکل میں ہوا، نبی پہ درود ہوا، اور کیا کرنا ہے جمعہ کی نماز میں اور کیا نہیں کرنا ہے وہ باتیں بھی دیکھی تاکہ جمعے کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی جو فضیلت ہے، جو ساعت ہے، جو گھڑیاں، جو مہینے، جو دن، جس کو تو نے فضیلت کچھ راتوں کو اور کچھ دن کو دیے، ان دن اور راتوں کی فضیلت اور گھڑیوں کی فائدہ اٹھانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ راتوں کی شکل میں، چاہے شب قدر کا معاملہ ہو، یا دن کی شکل میں، چاہے وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کا معاملہ ہو، یا اسی طرح جو ہے ہفتے کے اندر دنوں کے اعتبار سے جمعے کا معاملہ ہو، یا مہینوں کے اعتبار سے رمضان کا معاملہ ہو۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان دن، رات اور مہینوں اور جو ہے ساعت اور گھڑیوں کا جو ہے ہم فائدہ اٹھا سکے یا اللہ۔
اور اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ دعا کرے کثرت سے کہ اللہ ہمیں ان دنوں ان گھڑیوں کے فائدے کے ساتھ ساتھ اس چیز کی توفیق دے کہ ہم گناہ کبیرہ سے ہم بچتے رہے، کیونکہ گناہ کبیرہ سے بچنا بھی بے انتہا بہرحال ضروری ہے، ورنہ پھر وہ اعمال جو صغائر کو مٹاتے ہیں وہ تو کریں گے، لیکن کبائر ہونے کی وجہ سے پھر یاد رکھیے صغیرہ بھی مٹتے نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم اس سے بچتے رہے۔ تو جمعہ کے دن کو غنیمت جانتے اس کا ہم صحیح فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سے آخر میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جمعے کی فضیلت سمجھتے ہوئے اس کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کی فضیلت، جمعہ کے دن کی فضیلت کیا ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ جمعہ کا دن جو ہے یہ سب سے افضل دن ہے تمام ایام میں، تمام دن جتنے نکلتے ہیں جس پہ سورج ابھرتا ہے ان میں سب سے افضل دن وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت اس کی اہمیت اور فضیلت یوں بیان کی اور فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، جمعہ کہ جن ایام پر، جن روز پر، جن دنوں پر سورج نکلتا ہے اس میں سب سے بہتر دن جو ہے وہ جمعہ کا ہے جس پہ سورج نکلتا ہے۔ یہ عام زبان میں سب سے افضل دنوں میں جمعہ کا دن ہے۔ وفیہ خلق آدم علیہ السلام، اور اسی دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، مطلب انسانیت کی ابتدا بھی اسی دن سے ہوئی اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسی دن بنایا۔ پھر فرمایا وفیہ ادخل الی الجنۃ وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن اللہ نے، جمعہ کا ہی دن تھا جب آپ جنت میں داخل ہوئے، اور وہ جمعہ کا ہی دن تھا جب اس جنت سے نکالے گئے۔ پھر فرمایا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعۃ، اور قیامت نہیں قائم ہوں گی مگر وہ دن بھی جمعہ کا ہی ہوگا۔ دیکھیے جمعہ کی کتنی فضیلت ہے کہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے جن پر سورج نکلتا ہے، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جمعہ کے دن ہی جنت میں داخل ہوئے، جمعہ کے دن ہی جنت سے نکلے، مطلب توبہ قبولی بھی اور دنیا میں آئے، اور جمعہ کے دن ہی کیا ہوگا، قیامت قائم ہوں گی، ہے نا، اس لیے کہ یوم الجمعہ وہ جمع ہونے کا دن ہے، اور ظاہر سی بات ہے قیامت بھی جو ہے جمع ہونے کا ایک دن ہے جس روز ساری انسانیت اٹھا کر ایک میدان میں جمع کر دی جائیں، ہے نا۔ تو دیکھیے جمعہ کی اس سے بہرحال فضیلت پتہ چلتی ہے، اور بھی کئی فضیلتیں یاد رکھیے جمعہ کی اس طرح سے آتی ہے، اتنا وقت نہیں کہ تمام فضیلت رکھو، لیکن یہ ایک فضیلت سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کی نماز سے بات پتہ چل جاتی ہے، اس میں خطبہ دیا جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ الگ اور ہٹ کر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے احکامات اس دن یا بہت سارے باتیں جو یاد رکھنے کے لیے کہا گیا، کرنے کے لیے کہا گیا، اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے جمعہ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آئیے اسی طرح جمعہ کے دن کیا اس کا ادب رکھیں کہ میں اس کو گنا بھی نہیں سکتا ہوں۔ آپ کو ایسا بتائیے، چلیے مسلمان دنیا کے اندر، عالم اسلام جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، مسلم دنیا کے اندر، جس کے اندر کم و بیش 50 سے زائد 56 سے 57 ملک ہیں، ان 56 سے 57 ملک کا ایک رہنما بتائیے جس کو آپ کہیں گے یہ ہمارا پولیٹیکل لیڈر ہے، یا یہ سیاسی فکر ہم سمجھتے ہیں اور یہ سیاسی فکر صحیح ہے، بتائیے۔ ہر طبقہ دوسرے طبقے کو جو ہے کافر، منافق اور ان کے پیچھے تو نہیں چلا سکتا۔ تو آپ کے پاس نہ ریلیجس لیڈرشپ باقی رہی، نہ سوشو پولیٹیکل لیڈرشپ باقی رہی، مطلب وہ رہنمائی یا وہ لوگ جو جن کو آپ سوچیں کہ ہاں یہ سوچتے ہمارے بارے میں اور یہ چاہتے ہیں، بلکہ عالمی سطح پر ہمارے ممالک کا یہ حال ہے۔ یہ تھنک ٹینک نہیں ہونے کا نتیجہ یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء راشدین، صحابہ کا دور 110 ہجری تک چلا، یاد رکھیں، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، 250 سال، اس کے تبع تابعین کا دور یاد رکھیے۔ ان ادوار کے اندر آپ دیکھیں گے مسلمان دنیا کے لیڈر تھے، یہ پالیسی میکر تھے، دنیا ان کے مطابق چلتی تھی، یہ دنیا کے حاکم تھے، یاد رکھیے۔ دنیا جو بستی تھی اس زمانے میں وہ میجر حصہ ان کے پاس تھا، مطلب جس پہ دنیا بستی تھی، ہیومن سیویلائزیشن جہاں جہاں تھی، جہاں بستی تھی، وہ سب ان کے کنٹرول میں تھا، یاد رکھیے۔ سمجھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جانے کے 200 سال بعد پہ یہ حال ہے، اور وہاں سے پھر وہی سلسلہ الحمدللہ تقریباً 15ویں 16ویں صدی تک چلا۔ اس کے بعد زوال کا دور چالو ہوا، پھر یوروپین سائروں نے کولونائزیشن کیا، اور پھر مسلمان ممالک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دیا، تم یہ لے لو، تم وہ لے لو، تم وہ لے لو، مطلب مسلمانوں کی جان مال عزت اور ممالک جو ہے یہ کیک کے مانند تھا، جو آ رہا ہے بس کاٹ رہا ہے، جتنا حصہ لینا چل تو کھا لے، اتنا حصہ اس کو دے دے، بچاؤ پھینک ڈالو، ان کی ضرورت نہیں، یہ حال کیا۔ پھر یاد رکھیں ہم بھول گئے، یاد رکھیں سب بھول گئے، یاد رکھیں کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، نہ کوئی ریلیجس لیڈرشپ ہے، نہ کوئی سوشل لیڈرشپ ہے، نہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، کچھ بھی نہیں، یاد رکھیے ہمارے پاس۔ کیوں امت اس حالت میں پہنچی، یاد رکھیے کیسے اس حالت کو دور کیا جائے، فیوچر پلاننگ کیسے کریں گے امت، بتائیے کل کیا ہونے والا، آپ کیسے وہ کریں گے۔ فلاں مسئلہ آ گیا، کسی کو پتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، تعجب کی بات یہ ہے، اب کیسے سمجھائے، مذہبی رہنماؤں کو جا کے بیٹھ کر بتانا پڑ رہا ہے، اس کا بھی بیٹھنے کا ایک طریقہ ہی ہے، شیخ کے پاس بیٹھنے کا طریقہ رہتا ہے، دو زان ہو کر بیٹھنا، عزت کے ساتھ بیٹھنا، احترام کے ساتھ بیٹھنا، ان کے وقت کے ساتھ بیٹھنا، ان کے سامنے جا کے بیٹھنا، نظروں کو نیچی رکھنا، پھر انہیں وقت دینا، پھر آپ نے ان کو مسئلہ سمجھانا کہ انہوں نے فیصلہ لینا اگلا کیا کرنا ہے۔ تو اگلا آدمی خود بولتا ہے اس چیز کیا فیصلہ دیں گے ہم آدمی میرے، جس کو مسئلہ سمجھانے کے لیے مجھے 4 گھنٹے
40 दिन लगे पहले जाकर टाइम लेकर 4 घंटे में समझा पाए, तब भी उनको समझा अच्छा ठीक है आप बोल रहे तो हम बोल देते हैं। क्या फैसला होगा मैं नहीं समझ पाता हूँ उम्मत का, इनका मुस्तकबिल का, सियासी हालात का, समाजी हालात का, टेक्नोलॉजी वाइज जो हालात आ रहे हैं, चलो बाकी छोड़ दो, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की कहाँ पहुंच रही है याद रखिए। अब कैसे आपको कोई गाइड करेगा कि कल जो आने वाली टेक्नोलॉजी इसमें हलाल और हराम क्या है, खाने पीने से लेकर दवाइयों से लेकर हर चीज में टेक्नोलॉजी किस लेवल पर जा रही है आप सोच भी नहीं सकते। मतलब जो चीजें पहले समझ में नहीं आती, दिखती नहीं थी, वो आप अब महसूस कर सकते हैं। जो पहले आप मिसाल ले लीजिए मेरे, आपने अंगूर खाया, इससे पहले आप बीज वाला अंगूर कब खाया था आपने से पहले? अब आप समझ, तो साइंस और टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है याद रखिए। आपने संतरा और मौसमी तो खाई थी, लेकिन उसके बीच के कितने फ्रूट्स आ गए, कितने उस किसी कीड़ों बोला जा रहा है कि संतरे की तरफ ज्यादा मौसमी की तरफ कम फल है। ये सब साइंस टेक्नोलॉजी का नतीजा है कि कई अलग अलग फलों को मिलाकर अगले फल दे रहे। अब नेक्स्ट प्लानिंग है कि कई जानवरों को मिलाकर अगली नस्ल तैयार करेंगे जो जानवर खाएंगे नहीं खाएंगे हम। फिर फलों में और सब्जियों में तो ठीक है सारी चीजें हलाल है हमारे लिए, लेकिन बाकी दीगर जानवरों के अंदर तो हलाल हराम का मसला है ना, कि फला जानवर से फला क्रॉस करके हम फला बनाएंगे। अब जेनेटिकल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं किस लेवल पर जा रही हो, तो अगला क्या करेंगे 10 साल बाद जो चीजें आएंगी, आप समझ रहे हो। मतलब ऐसी चीजें आना चालू हो गई। मतलब आप जैसा पहले लकड़ी इस्तेमाल करते थे, तो लकड़ी की आप कोई चीज बनाएंगे, प्लेन लेवल बनाएंगे, लगाएंगे, वो तो प्लाईवुड कोई की चीज आ गई थी। लकड़ी को लेके कंपनी में प्रोसेस करके ऐसी प्लेन तख्ते बना दी जा रही थी कि आप जैसे काटो और बना लो। तो आपको पता है आजकल गोश्त और मीट में भी होता है, मतलब मुख्तलिफ जानवर गोश्त लेके उसको चिटका कर मार्केट में बेचा जाता है, उसको जेलेटिन बोलते हैं याद रखिए। मतलब ऐसा है कि आप जितने साइज का मीट चाहे उतने साइज का आपको मिल जाएगा, और आप वो कह रहे तो क्या ये शरण, क्या इसकी हुक्म होगा। अभी आपको लग रहा है बहुत दूर है, 10 साल बाद इन चीजों को आप बिकते हुए नजर आएंगे आपको मार्केट में। फिर हमारा मसला क्या होगा, कौन हमको जवाब देगा। दवाओं के अंदर फला फला आदमी में फला चीजें में कौन बताएगा उम्मत को। कोई गाइडेंस ही नहीं कि फ्यूचर क्या होने वाला उम्मत का, कौन बताएंगे। कोई तैयारी नहीं उम्मत की याद रखी, न बताने वालों को इल्म है, न समझने वाले शऊर हासिल करें। मतलब जहाँ कुछ लोग हैं भी जिनके पास वो सलाहियत है, वो लीडरशिप है, वो समझा सकते हैं, ख्वाब उनके पीछे चलने को तैयार नहीं। मसला ये भी है क्योंकि हर आदमी कह रहा है मेरे से ज्यादा होशियार तो दुनिया में मौजूद नहीं है कोई। कैसे होगा उम्मत का याद रखिए। अब इसके बाद जब लीडरशिप खत्म हो गई याद रखिए, थिंक टैंक नहीं रहा हमारे पास, इंटेलेक्चुअल्स हमारे पास नहीं रहे, उन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं की, तो हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं रही याद रखिए कि हम कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कब नहीं खाएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, कहाँ बच्चों को डालेंगे, कहाँ नहीं डालेंगे, क्या चीज़ हलाल होगी और क्या चीज़ हराम होगी, मुस्तकबिल में आने वाली साइंस टेक्नोलॉजी में क्या हम लेंगे और क्या हम नहीं लेंगे, कैसे हम करेंगे, कैसे हम नहीं करेंगे। माजी में पास्ट में उलमा ने, हमारे दीनी तबके ने, बहुत एडवांस लोग थे याद रखियो, मसाइल को लिखा जो फ्यूचर में आ सकते हैं, लिखा उन्होंने उस चीज को, ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, तो क्या करेंगे उम्मत। मतलब वो जब थे उससे 500 साल पहले का सोच रहे थे कि अगला ऐसा हो तो हम क्या करेंगे। आज हमारा हाल ये है कि अभी जिस हालत से हम गुजर रहे हैं इससे भी 50 साल पुरानी बातें की जा रही है। जुमा का खुतबा एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप अपनी जदीद या मसाइल या हालात को पेश कर सकते हैं। उन हालात में भी आप देखिए लोग 5 मिनट का अरबी खुतबा पढ़ते हैं, और उसमें भी कभी कभी ऐसा पढ़ते हैं याद रखिए कि वो उस्मानी खिलाफत के दौर में लिखे हुए खुतबे हैं, जिसमें आखिरी उस्मानी खलीफाओं के नाम के साथ पढ़ते हैं। और आज भी ऐसा पढ़ते हैं कि अल्लाह उनको कायम रखे और दायम रखे। खिलाफत खत्म होकर 100 साल हो चुके हैं और आज भी वो खुतबा पढ़ा जा रहा है कि अल्लाह उस्मानी खलीफा को कायम रखे और दायम रखे जो जा चुके हैं दुनिया से। मतलब खुतबा इतना पुराना है, पहले खुतबा खलीफा के नाम से लिखवाए जाते थे या हुक्मरान जो होते उनके नाम से लिखाए जाते थे, समझे आप। तो लिहाजा वो खुद फिर 100 ईयर्स बैक जो दिए जाते थे आज पढ़े जा रहे हैं। तो उम्मत अब अगली गाइडेंस कैसे हासिल करेंगे बताइए, कैसे रहनुमाई हासिल करेंगे। और ताज्जुब खेज बात क्या है मालूम, ताज्जुब खेज बात क्या है, जो लोग अरबी खुतबे के अलावा उर्दू खुतबा देने के कायल नहीं, ताज्जुब खेज बात यह है कि उनके मसलक के अंदर अरबी के अलावा दीगर जबान में अजान देना भी जायज है। तो खुतबा क्यों नहीं हो सकता दीगर जबान में बताइए। फारसी में अजान जायज है, तो हम तो कह रहे हैं उर्दू में सिर्फ खुतबा देना है, तो नहीं, खुतबा जायज नहीं लगी, क्योंकि खुतबे से लोग समझना शुरू कर देंगे, समझेंगे तो फिर मसाइल पैदा होंगे। तो फिर बोलो मत उम्मत तो कुछ अरबी सुना दो 5-10 मिनट को, मसला एक बता दो कि भाई फला महीना चल रहा है, इस महीने में रोजे रखे, ज़कात दे, हज करे, फला करे, फला होगा, खत्म। ठीक है, ये तो था हमारा रिलीजियस मामला, दीनी मामला हो गया। लेकिन जिस दुनिया से गुजर रहे हैं वो तो हमको बोले कि फला फला चीज देंगी तुम्हारी शहरियत छिन जाएंगी, कब मैं इस मसले में क्या करूं। वो तो बोले फला चीज आपको लेना, खाना, पीना और फला चीज करना जरूरी है। क्या मेरे दीन के अंदर ये इजाजत है कि मैं चीज खाऊं, पीऊं, लगाऊं? मैं इसके बारे में क्या करूंगा? कौन सोल्यूशन देगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन आगे बढ़कर बात करेगा? हालात देखिए अब क्या हो चुकी है, आदत मतलब किस हालत में हम आ चुके हैं। और सिस्टमैटिकली उम्मत को जो मिसगाइड किया गया है, सिस्टमैटिकली उम्मत से जिम्मेदार और ऐसे लोग जो बाशऊर बाअक्ल थे उनको खत्म किया गया, उनको हटाया गया, याद रखिए। और उम्मत इस हालत में आ चुकी, याद रखिए कि आज उनको पता नहीं है कि क्या करना है, जिसके नतीजे में क्या हो रहा है मालूम आपको? खत्ल और गारतगिरी, लूट मार,
عام ہو چکی ہے یاد رکھیے امت مسلمہ کی عزتوں کی، جان اور مال کی۔ آپ ذرا سوچو، کبھی خالی سوچو، کوئی ایک آدمی آتا ہے ایک رات، اور ایک آزاد ملک، آزاد انسانیت اس میں بس رہی کروڑوں کی تعداد میں، اور ایک رات میں اس ملک کو غلام بنا لیتا ہے، اور امت خالی دیکھ رہی ہے، ہم کو کیا لینا دینا اس۔ اب میں کتنی مثالیں دوں آپ کے سامنے، کیا کیا بتاؤں، چونکہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں امت۔ 2008 ہے، ایک رات ہے، ملک آزاد سو رہا ہے، دوسری صبح اٹھتا ہے فجر میں تو غلام اٹھتا ہے، عراق غلام بنا دیا ایک ملک، اور آپ خاموش بیٹھے تھے۔ آپ کو لگا کیا ہوتا ہے آپ کو اس میں اشارہ تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ۔ تمہارے پاس نہ کوئی ریلیجیس لیڈرشپ ہے، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، نہ تم کوئی جھکا لگا سکتے ہو۔ سسٹمیٹیکلی پھر ایک کے بعد ایک ملک آپ کے سامنے برباد ہوئے، جان اور مال اور عزت کتنی لوٹی، صرف اندازہ لگائیے نا، اندازہ لگائیے۔ عراق کے اندر صرف دوا نہ ملنے سے، ایمبارگو کی وجہ سے، دوا ہوتی نا میڈیسن، ویکسینیشنز نہیں ملنے کی وجہ سے، یہ خود امریکن ریکارڈز بتا رہے ہیں، 2 ملین سے زیادہ بچے مرے ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ بچے صرف انجیکشنز جو ضروری ہے میڈیسن کے لیے نہ ملنے سے مرے ہیں۔ یہ قومیں جو ہم کو سکھا رہی ہے کہ ہم انصاف کے علمبردار ہیں، یہ 20 لاکھ بچوں کو صرف اپنی خواہشات کے لیے مار دیتی ہے۔ ہم لوگوں کیا پرواہ ہے، اللہ تو ہے نا، بس صحیح بات ہے، اللہ ہے، میں کہاں نہیں بول رہا ہوں، لیکن کیا یہ زندگی ہے؟ کیا اس کو جینا بولتے ہیں آپ کو؟ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن آیا تھا، ایک مسئلہ تھا، ہمارے کاسٹ کا ایک ایشو تھا، تو کسی نے ایک کیس ڈالا تھا کہ فلاں آدمی نے، ہائی کاسٹ نے میرے ساتھ فلاں کیا، تو سپریم کورٹ نے ایک بڑا اچھا ڈیسیجن کیا تھا، اس نے یہ کہا تھا زندہ رہنا کوئی خاص بات نہیں ہے، ایک ڈگنیفائڈ لائف، عزت کے ساتھ جینا یہ اصل جینا ہوتا ہے، کیونکہ ذات پات کے نظام میں عزت نہیں ملتی انسان تو خالی جینا نہیں۔ اگر کوئی کہ ہم تو تم کو زندگی دے رہے نا، لیکن گالی دے کر کھانا دیتے ہیں، گالی دے کر محنت لیتے ہیں، گالی دے کر جو پھر ہمارے محنت کا بدلہ دیتے ہیں، تو یہ کوئی عزت والی زندگی ہوئی؟ تو اس نے کہا نہیں، جینا اصل نہیں ہے، ڈگنیفائڈ لائف ہونا چاہیے، عزت کے ساتھ جینا اصل ہے۔ تو آپ دیکھیے جب یہ نہیں ہوتا ہے تو قتل گری کیسی مچتی ہے، اور جان مال اور عزت آبرو کیسی لٹتی ہے، یہ میں آپ کو ایک فہرست بتا سکتا ہوں۔ یہ تو وہ ہے جو آپ نے، میں نے دیکھا بہت سارے لوگ اس میں ہو سکتا ہے پیدا ہو گئے اس زمانے میں۔ اس سے تھوڑا سا آگے چل جائے تو یورپین ممالک کا اگر حال لے، بوسنیا، کبھی سنا تھا آپ نے وہ ملک کا نام؟ ابھی تو خیر آزاد ملک ہو چکا، اسٹیٹ بن چکا ہے، کیا کچھ حال نہیں ہوا تھا وہاں، کس قسم کی جو ہے بربریت اور کس قسم کے حالات سے وہ ملک گزرا تھا، اور کیسے مارا گیا کہ 80,000 مردوں کو اس ایک ہفتے کے اندر مارا گیا تھا، 80,000 میل۔ یورپ کے ممالک میں آدھا کی 15-20 لاکھ پوری آبادیاں ہوتی ملک، 80,000 مردوں کو مارا گیا، اور سب مسلمان تھے جو بوسنیا کے رہنے والے تھے، جن کو ایک مخصوص قوم نے صرف قومی تعصب پہ مارا تھا۔ نہیں معلوم؟ تو یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس تھنک ٹینک نہیں ہوتا ہے، ایسا ایک گروہ نہیں ہوتا ہے جو گروہ اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ قوم پہ نظر رکھے، قوم کیا کرنا ہے آگے، اور ابھی کس دور سے گزری کیا کرنا بتائے، اور ایسی چیزوں کو جب ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر آپ سب الگ الگ ہو جاتے ہیں، ایک ایک فرد الگ الگ ہو گیا۔ اب کیا طاقت ہے ایک فرد کی، مجھے بتائیے؟ ملک ایسے پھر اکھڑتے ایک کے بعد ایک، عراق ہے، شام ہے، جس کو سیریا کہیں گے، اس کے بعد جو لبنان ہے یاد رکھیے، اور اس کے بعد بہرحال ایک فہرست ہے آج کے دور میں، فلسطین کا حال لے لیجئے، خاص طور سے اس کے ساؤتھ کے حصے غازہ کا حال لے لیجئے، اور اس کے علاوہ ابھی کئی چیزیں، مطلب ہمارے پڑوس میں جو میانمار ہے، روہنگیا مسلمانوں کا مسئلہ لے لیجئے، تو ادھر جو ہے شام سے لوگ جو گئے، مطلب کیا کیا نہیں ہوا یاد رکھیے۔ مطلب ایسی حالت ہے کہ لوگوں نے، مطلب یہ گواہی آپ بھی دے سکتے ہیں، لوگوں نے لوگوں کی لاشوں کو لے کر دفنایا، لیکن زندہ رہتے ہوئے اپنی زمین پہ اترنے نہیں دیا، اس لیے کہ پاسپورٹ کا مسئلہ تھا۔ ساحلوں سے جا کے کشتیاں ٹکرائی ہیں لوگوں کی، جو اپنے ظلم سے بچنے کے لیے بھاگے ہیں، شام سے لے کے یورپ بھاگے لوگ، کہاں کہاں جا کے نہیں ٹکرائے، کن کن ممالک کو جا کے ان کی کشتیاں ٹکرائی۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی جو ساحلوں کے اوپر جو ہے جیسے کچرا آ کر بکھرا ہوتا نا، ان کی لاشیں پڑی، دیکھا آپ نے؟ سمجھ رہے آپ؟ ایک چیز جو آپ نے چھوڑ دی، مشورہ، مشاورت، اسی لیے مشاورت کمیٹیاں ہوتی تھی پہلے، یاد ہے آپ؟ مشاورت بولتے تھے اس کو، وہ مشورہ دیتی تھی، وہ رائے دیتی تھی قوم اور ملت کیا کریں گی۔ اب سب ختم ہو چکا ہے، یاد رکھیے سب ختم ہو چکا ہے، اور امت اس بارے میں نہ سوچنے کو تیار ہے، نہ آگے کی کوئی پلاننگ وہ اور بھی رکھتی ہے۔ اب بتائیے جب یہ نہیں ہوں گے تو انٹلیکچوئل ریوائول کیسے ہوگا، مطلب آنے والے جدید مسائل کو کیسے حل کریں گے، اسکالرلی ریسرچ کیسی ہوں گی، مطلب ہم لوگ اب اسلامک اسٹڈیز کے اعتبار سے آگے کی چیزوں کو کیسے انالائز کر پائیں گے، پولیٹیکل فارمولیشنز کیسے بنیں گے، مطلب سیاسی اعتبار سے اپنا دبدبہ قائم رکھنے کے لیے قوم کیا کرے، کون ان کو بتائیں گا؟ کوئی بھی نہیں ہوں گا، یاد رکھیے۔ انٹرفیت ڈائلاگز بند ہو گئے، یاد رکھیے کہ قومی قوموں سے بات کرے۔ آج آپ کس سے بات کریں گے جب ایک قوم میں نفرت بھری آپ کے خلاف، اور وہ آپ کو ختم کر دینا چاہتی ہے اس ملک سے؟ کوئی تو ایک کمیٹی ہوتی ہے جو جا کے بات کرے کہ آئیے انٹلیکچوئل لیول پہ ہم ڈسکشن، ڈسکورس، ڈائلاگ، اور ڈیبیٹ تو نہیں کہیں، سمپوزیم اور سیمینار رکھتے ہیں، آپس میں ڈسکس کرتے ہیں بھائی کہ تمہارے پاس بھی ہیومن ویلیوز کیا ہے، ہمارے پاس بھی کیا ہے، کیا آپ کا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے، اور کیا میرے مذہب میں جو الزام لگا جا رہا ہے ایسا ہے؟ کیا کریں گے ہم، آپ بتائیے؟ کوئی سسٹم آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ سوشل ریفارمز کیسے لائیں گی قوم، کیسے تبدیلی لائیں گی قوم،
کیسے چینج لائیں گی اپنے اندر اور سماج کے اندر، بتائیے آپ. کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں. آپ کو جو بیٹر لگتا ہے آپ کریں، ان کو جو اچھا لگتا ہے یہ کریں، مجھے جو اچھا لگتا ہے میں کر رہا ہوں، ان کو جو اچھا لگتا ہے وہ کر رہا. سب اپنے اپنے راستے میں چل رہے ہیں.